خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ مٹھی بھر بھر کے نا وہ قبر پر ڈالی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب نیکیاں بندے کی تلیں گی تو ایک بندے کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اب اس کو یہ گمان ہوگا کہ اب میرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اتنے میں ایک پوٹلی سی لا کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ حیران ہوگا، یا اللہ یہ پوٹلی کے اندر کیا ہے جس نے مجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا؟ تو بتلایا جائے گا کہ تیرا مسلمان بھائی فوت ہوا تھا اور تو نے مٹھی بھر کے جو مٹی اس پر ڈالی تھی، ہم نے وہ مٹی محفوظ کر لی، آج تجھے ضرورت محسوس ہوئی، ہم نے اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جس نے تجھے جہنمی سے جنتی بنا دی۔ تو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنا، اس کے کفن دفن میں شریک ہونا اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اس کو قبر میں اتارنا، یہ سب کام بڑے ہی اجر و ثواب کے ہیں۔ تو یہ دعا ہو سکے اس کو یاد کرو۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے، اسی مٹی سے تجھے بنایا تھا اور اسی مٹی کے اندر ہی تو جا رہا ہے، اور قیامت کے روز اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا۔ حضرت صاحب ایک بندے کی بات مجھے بڑی پیاری لگی، بہت پیاری لگی۔ یہ بات ذرا دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ دو بندوں کے درمیان تنازع ہو گیا، دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، دوسرا کہنے لگا میرا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑوں کے اوپر لڑائی شروع ہوتی، کئی بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ یا نا دل کے کانوں سے ذرا بات سننے والی ہے۔ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں جناب میرا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ دونوں اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے جناب آپ فیصلہ کریں یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ انہوں نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یار تم دونوں خاموش ہو جاؤ، ہم زمین سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کس کی ہے۔ چودھری صاحب ذرا بات توجہ سے سننے والی ہے۔ ہم زمین سے ہی پوچھ لیتے ہیں یہ کس کی ہے۔ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے زمین سے پوچھا ہاں بھی بتلا تو اس کی ہے یا اس کی ہے؟ تو زمین سے جواب آئی نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہی ہیں۔ انہوں نے میرے اندر ہی آنا، یہ تو میرے ہیں۔ تو ہم میری کرتے رہتے ہیں۔ یار کبھی سوچا ہے کہ تو کس کا ہے؟ زمین پر ہے تو بڑا اکڑ کے چل رہا ہے، سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، گریبان کھول کے چلتا ہے، اور گریبان کے اندر زنجیریاں ڈال کے چل رہا ہے، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور منہ میں پان دبایا ہوا ہے، اور پلے پیسہ نہیں۔ گول لیف کی ڈبی لے کے نا اس میں سگریٹ چاہے کیٹو کے ڈال دے لوگوں کو دکھانے کے لیے، بدماش بنے ہوئے۔
اللہ 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 اللہ۔ اور یقین جانو یہ ایک ایسی لہر چل پڑی ہے، ایسی لہر پر چل پڑی ہے، بھلے بھلے بندے، میں نے دیکھا کڑے پہنے ہوئے ہیں، زنجیریاں ہاتھ میں پہنی ہیں، گلے میں زنجیر پہنی ہوئی ہے۔ حالانکہ یار یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھو، مرد کے لیے زیورات حرام ہیں۔ صرف ایک انگوٹھی چاندی کی جس کا وزن 4.25 ماسے سے زائد نہ ہو، اس میں ایک نگ لگا ہو، یہ پہننی جائز ہے۔ 2 انگوٹھیاں بھی نہیں پہن سکتے۔ آپ نے دیکھو کہ کئی بندے 5 انگلیوں میں ہی وہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ادھر بھی انگوٹھیاں، ادھر بھی، ایک انگلی میں 3 4 2 3 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ گلے کے اندر زنجیری پہننا حرام ہے مرد کے لیے۔ ہاتھوں کے اندر چاہے وہ چاندی کی ہے یا سونے کی ہے، وہ بریسلٹ ہے، وہ کڑا ہے، کوئی کہنے جی ہم نے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ بھائی حرام کے اندر شفا نہیں ہے، یہ تیرا شیطان نے ذہن خراب کیا ہوا ہے۔ شفا حلال کے اندر ہی ہے۔ مرد کے لیے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ آج تو ہم بڑی خوشی سے میرا مطلب ہے کہ سینہ چوڑا کر کے یہ زنجیریاں پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں۔ یار قیامت کے روز یہی جہنم کی آگ میں گرم کر کے اگر تیرے جسم میں ڈال دیے گئے، پھر تو کیا کرے گا؟ اور ایک مقام پر رہتا ہے جو بندہ دنیا کے زیورات پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے زیورات کو حرام کر دے گا۔ تو خدا را یہ کیا کرے؟ یہ کس طرف ہمارا نوجوان جا رہا ہے؟ ایک بندے سے میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا یار یہ جو گلے کے اندر تم زنجیریاں لاکٹ پہنتے ہو، یہ کیوں پہنتے ہو؟ اب اس کی دلیل سنو۔ یہ بات ہے بڑی عبرت والی۔ مجھے دلیل کیا دیتا ہے حافظ صاحب؟ یہ جو انگوٹھی کے بارے میں آیا ہے نا کہ 4.25 ماسے کی ہو تو یہ بندہ پہن سکتا ہے، یہ اس لیے تھی کہ اگر کوئی سے بندے کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، مثلا اللہ نہ کرے جیب بھی کٹ جائے، تو یہ انگوٹھی بیچ کے ایک وقت کا کھانا تو کھا لے، اس لیے یہ انگوٹھی کا کہا ہے۔ تو کہنے لگا جی آج کل یہ 4.25 ماسے کی انگوٹھی، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس لیے ہم گلے میں زنجیری پہنتے ہیں تاکہ اگر کوئی مشکل ویلا آ جائے تو ہم اس کو فروخت کر کے تو اپنا کوئی کھانا وغیرہ کھا سکیں۔ اچھا میں نے اس کو پتہ کیا جواب دیا؟ یہ اتفاق کی بات ہے۔ میں نے کہا یار تو یہ کہتا ہے یہ زنجیری اوکھے ویلے میرے کام آئے گی، تو میں یہی زنجیری تیرے لیے اوکھا ویلا نہیں بن سکتی؟ لو حضرت صاحب یقین جانا ہوا ایسے ہی۔ وہ بندہ رہتا تھا یہ اچھرے کی سائڈ پہ، تو ایک دن وہ نا زنجیری پہنی ہوئی گلے کے اندر، اور جب یہ زنجیری پہنتے ہیں تو گریبان بند رکھتے ہیں، زنجیر دکھانے کے لیے تو پہنی جاتی ہے، پھر گریبان بھی کھولتے ہیں۔ جب گریبان کھلتا ہے تو پھر سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے، تکبر بھی آتا ہے۔ تو اس نے ایسا کیا کہ بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا موٹر سائیکل پہ، تو گریبان کھولا ہوا تھا، زنجیری صاف نظر آ رہی تھی، تو 2-3 ڈاکو جو تھے وہ پیچھے لگ گئے۔ جیسے یہ گھر کے دروازے کے آگے جا کے کھڑا ہوا، انہوں نے پسٹل نکال کر سامنے رکھ دی کہ نکال دو جو کچھ ہے۔ اس نے ذرا مزاحمت کی تو انہوں نے فائر کھول دیا۔
تو دیکھو بندہ تو بہرحال بچ گیا، لیکن وہ زیورات وغیرہ سارا کچھ لوٹ کے لے گئے۔ میں نے کہا تو جس کو بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مشکل میں میرے کام آئے گی، ارے وہی تیرے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں اپنا حاکم نہ مان لے، اور جو سرکار فیصلہ کر دے دل میں کوئی کجی بھی نہ رکھے، پھر وہ مومن ہے۔ اور سرکار کا فیصلہ کچھ ہے اور تو اپنے فیصلے خود کر رہا ہے، پھر یار یہ غلامی کاہے کی ہوئی ہے؟ سوچو تو اسے ذرا۔ ایک طرف دعویٰ ہے ہم غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، تو بھائی غلام تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی اپنی کوئی مرضی ہو ہی نہ، اپنی کوئی رائے ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے آقا کی طرف دیکھ رہا ہے، جیسا حکم ہوگا ویسا ہی کرنا ہے۔ تو خدا را ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج میری ہم کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا اور ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے مٹی کے اندر جانا ہے۔ تو زمین بولی نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، بلکہ یہ دونوں میرے ہی ہیں، ان سب نے میرے اندر ہی آنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، زمین کہتی ہے آنا تو نے میرے اندر ہی ہے، میں تیری آکڑ نکالوں گی۔ اور پھر جب بندہ زمین میں جاتا ہے، زمین ایسے کھلتی ہے، اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے، بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو، نہ پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہو سکتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، قیامت کے روز یہی بندہ چیونٹیوں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، اور مخلوق کے خدا اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتی ہوئی جا رہی۔ آج آپ کو ایک میں بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، بہت ایمان افروز۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی؟ تو نماز پڑھنے کے دوران اپنی نگاہوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اصل میں نماز ایک تربیت ہے، جس طرح نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی اگر ہم فرما برداری کریں تو جس طرح نماز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے، تو نماز کے باہر بھی ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ نماز کے اندر نگاہوں کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ جب قیام کی حالت میں ہو، کھڑے ہوں، تو نظر سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے جی؟ جہاں سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب رکوع میں جائیں تو دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان کے ناخنوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور جب سجدے میں جائیں تو ناک کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے۔ اور جب اتحیات میں بیٹھیں تو نظر چھاتی پر یا جھولی میں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرق شریف والے سرکار، ان سے کسی نے سوال کر دیا کہ اسلام کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، تو آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ہمیں اس میں حکمت بتلائیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ جب بندہ کھڑا ہو تو سجدہ گاہ کی طرف نظر رکھے، رکوع میں جائے تو دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر، اس کے ناخنوں کے اوپر رکھے، اور جب سجدے میں جائے تو ناک کی جگہ، جب اتحیات میں بیٹھے ہو تو چھاتی پہ یا جھولی میں ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟
تو آپ نے جو حکمت بتلائی یار بڑی زبردست حکمت ہے۔ فرمانے لگے جب بندہ کھڑا ہو تو سجدہ گاہ کی طرف نظر اس لیے رکھے کہ اپنے من کو سمجھائے اے بندے اسی مٹی کے اندر تجھے دفن کیا جائے۔ آج تو کھڑا ہے اکڑ کے چل رہا ہے، ارے کل تو نے اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔ اور جب رکوع میں جائے تو دونوں پاؤں کے انگوٹھے جو ہیں اس کے ناخنوں پر اس لیے نظر رکھے کہ جب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو انہی انگوٹھوں سے ہی اس کی روح کھینچی جاتی ہے۔ مرنے والے کے سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس منظر کو بھی مت بھول، انہی پاؤں کے انگوٹھوں سے تیری روح جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ اور جب تو سجدے میں جائے تو ناک کی جگہ پر نظر رکھ، اس لیے کہ بندہ کہندا ناک رہ جاوے پاویں ککھ نہ رہے، اپنے اس ناک کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کا گزرتا ہے۔ فرمایا یہ تیری ناک تو خاک میں ملنے والی ہے، تو ناک کی پرواہ نہ کر، اپنی ایمان کی پرواہ کر اور اپنی آخرت کی پرواہ کر۔ اور بات بھی حقیقت پر مبنی ہے، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے سب سے پہلے بندے کی ناک ہی خاک میں ملتی ہے۔ وہ کہنے نک رہ جاوے پاویں ککھ نہ رہے، اور میں ناک کی پرواہ نہ کر، یہ تو خاک میں ملنے والی۔ اور پھر جب اتحیات میں بیٹھے تو نظر چھاتی پر یا جھولی پہ اس لیے رکھے کہ جب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو چھاتی پہ آ کر اٹک جاتی ہے، پھر بندے کی وہ بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کو نزع کی تکلیف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ فرمایا بندے تو جب نماز پڑھ رہا ہے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ اور اپنے دل سے غرور تکبر نکال اور دنیا کی محبت کو نکال اور آخرت کی فکر کر۔ تو یہاں پر سدا رہنے کے لیے نہیں آیا، چند دن کا تو مہمان ہے، تجھے آخرت میں جانا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہے جتنی دیر اس نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہے جتنا اس نے قبر و آخرت میں وقت گزارنا ہے۔ ہم اگر اس حساب سے کیلکولیشن کریں تو میرا خیال ہے کہ دکھ ہوگا ہمیں، یہ چند روزہ زندگی کے لیے ہم 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اور آخرت کی نا ختم ہونے والی زندگی اس کے لیے کتنے گھنٹے ہم لگاتے ہیں۔ بہرحال ہو سکے تو یہ دعا یاد کر لیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اسی مٹی سے تجھے بنایا، اسی مٹی میں تو جائے گا، اور اسی مٹی سے ہی ہم تجھے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔